نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش اور آباد رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کرم سے ایک بہت ہی ضروری ٹاپک آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، اور یہ ٹاپک ہماری زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اور ہم لوگ چونکہ پریشان رہتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دکھی حالت میں، پریشانی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس بارے میں اللہ کریم کیا فرماتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا ٹاپک لے کر آؤں، ایسا مضمون یا ایسا عنوان لے کر آؤں آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ لوگ اسے دیکھ کر مستفید ہو سکیں اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ سب سے بڑی اور سب سے اچھی ویڈیو وہ ہوتی ہے جس میں سے انسان کو فائدہ ہو اور وہ ایجوکیشنل ٹائپ ہو، اور ہم لوگ اسے دیکھ کے ڈیولپ ہو سکیں، خود بھی سیکھیں اور سب کو سکھانے کی کوشش کریں۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو مجھے تسلیم کرتے ہو، مجھے مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں اور ساری کائنات کا خالق اور مالک میں اکیلا ہوں، جب تم مجھے یہ مانتے ہو اور پھر تم یہ بھی کرتے ہو کہ تم پھر میری مان کر بھی چلتے ہو، تو تم سے میں مخاطب ہوں، تمہارے بارے میں فرما رہا ہوں۔ جب تمہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا، کسی بھی لیول کا ہو، تو مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ بے شک میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں صبر ہے۔ دوستو، اللہ کریم نے یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کہہ دی۔ سب سے پہلے بات مدد مانگنے کے لیے اللہ کریم نے جو فرمائی وہ صبر کی ہے، اور بعد میں نماز کی ہے۔ نماز حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن صبر کی تلقین پہلے ہے۔ یہ کیوں ہے دوستو؟ یہ ویڈیو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کریم سے صبر کے ساتھ دعا اس لیے کی جاتی ہے، یہاں پہ صبر کی تلقین اس لیے ہے کہ جب تمہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب نماز جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل کام تو ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، اور پھر سائیڈ میں آپ شیطان کو ساتھ لے لیں۔ شیطان بھی آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے بھائی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آپ کا بستر گرم ہے۔ چونکہ ہمیں حاجت، چونکہ ہم بندے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ ہمیں حاجت پیش آ سکتی ہے، کسی بھی قسم کی ضرورت بڑی یا چھوٹی پیش آ سکتی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد کس طریقے سے طلب کریں گے، جبکہ بات ہو رہی ہے صبر کی بھی اور نماز کی بھی، اور اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں صبر ہو۔ تو دوستو، اب صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، سخت سردی کے لیے ابھی اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے، کہ ہم اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بستر چھوڑنا پڑے گا، تو اس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ٹھنڈا پانی ہے اور گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، گرم پانی اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے آپ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہے ہیں، تکلیف کر رہے ہیں، اس پہ آپ کو صبر ہے۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، اور بارش میں تکلیف میں آپ کو مسجد جانا پڑ رہا ہے، اس پر آپ نے صبر کیا۔ یہ بھی جو ہے نا صبر کی شکل ہے۔ اور پھر دوستو، آپ سفر پہ ہو، مثال وضو آپ کا بنا ہوا ہے، بہترین طریقے سے آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو بنایا ہوا ہے، پاک صاف ستھرے ہیں، لیکن ابھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ پورا کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا آپ کو بوٹ اتارنے پڑ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو وضو نہیں ہے اور آپ کو بوٹ اتارنے پڑ رہے ہیں، جراب اتارنی پڑ رہی ہے، کوٹ اتارنا پڑ رہا ہے، آستینیں جو ہے ٹھنڈے پانی کے لیے اوپر چڑھانی پڑ رہی ہیں وضو کے لیے، تو ان چیزوں پہ صبر ہے۔ اللہ کریم اس لیے فرماتا ہے کہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اے میرے بندو، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔
اگر تم شیطان کی چال میں آ گئے تو تم لوگ نقصان پانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ نقصان پانے والے میں سے ہو جاؤ۔ میرے دوستو، اللہ کریم پل پل میں ہماری مدد فرماتا ہے، پل پل میں ہماری نصرت فرماتا ہے۔ وہ آپ کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، تو رب جل فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو گھبرا نہیں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے شہ رگ سے بھی تیرے سے زیادہ قریب ہوں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ بندہ کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، تو اللہ کریم نے صبر کی تلقین کی۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، اور یہ صبر صرف نماز تک جو ہے نا یہ محدود نہیں ہے، یہ ہماری روٹین لائف میں بھی صبر کی بہت بڑی جو ہے نا ایک بہت بڑا ویلیو ہے، ایک بہت بڑا اس کا سیٹ اپ ہے۔ اگر ہم لوگ صبر سے آگے نہیں بڑھیں گے، جلدی کریں گے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا کھا کر کھاؤ، یعنی کہ جب سالن کھانا وغیرہ بنتا ہے تو گرم نہ کھاؤ، جب گرم کھاؤ گے تو منہ جل جائے گا، تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو ہر چیز میں صبر، آپ نے صبر تھوڑی سی کرنی ہے۔ کہیں آفس میں کام نکلوا رہے ہیں، کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، یا کوئی آپ کے لیے کام کر رہا ہے، تو کرنے والے کے لیے بھی صبر چاہیے، اور جس کے لیے کام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو دوستو، صبر کی تلقین ہمیں دنیا کے معاملات میں بھی بہت مدد دیتی ہے۔ جس فیلڈ سے بھی ہمارا تعلق ہے، کہیں پہ بھی ہیں، کسی بھی موڑ پہ ہیں، تو صبر سے کام لیں، اور صبر ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، اور جو صابرین ہوتے ہیں ان صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ بہت ضروری تھا کہ آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بات کر سکوں۔ جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایون یہ کہ آپ کا بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، وہ بھی آپ خشوع و خضوع کے ساتھ، چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے آپ کو بستر چھوڑنا پڑ رہا ہے، یا چاہے کوئی اور تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، یہ تکلیف آپ برداشت کریں، اور اس کے بعد جو ہے مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت ساتھ میں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور یہی جو ہے نا اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھ سے مدد طلب کرو، یعنی میرے قریب آؤ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، یعنی کہ یعنی کہ آپ ان تمام چیزوں جیسے میں نے بیان کی، ان پہ جب صبر ہوگا اسی طریقے سے، تو انشاءاللہ عزیز ہم لوگ ڈیولپ ہوں گے۔ کبھی بھی جلدی مت کیجیے گا، اور صبر سے کام کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب انشاءاللہ جب اس طریقے سے ہم لوگ مدد مانگیں گے، کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔